نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزہ محض بھوک نہیں بلکہ نفس کی تربیت اور دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ مقصد روزہ یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ روزے کا مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں ایسا احساس پیدا ہو جائے کہ بندہ ہر وقت یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر پورا رمضان روزے کی حالت میں گزر جائے لیکن یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر ہم نے رمضان کو اس کی روح کے بغیر پا لیا، رمضان کی روح کو نہیں پایا۔ روزے کا اصل میدان نفس اور دل ہے۔ کھانا پینا اس کا چھوڑنا آسان ہے لیکن غصہ چھوڑنا یہ مشکل ہے۔ حسد چھوڑنا، تکبر چھوڑنا، زبان کو قابو میں کرنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور برے عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اگر روزہ صرف پیٹ کا ہو اور نفس اور دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو پھر ایسا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس ہے، یہ نفس چاہتا ہے ہر خواہش پوری ہو، ہر بات مانی جائے، ہر خواہش فوراً حاصل ہو، جبکہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان تم آزاد نہیں ہو بلکہ رب کے حکم کے پابند ہو۔ صبح سے شام تک پانی سامنے ہے، کھانا موجود ہے لیکن نہ تو پانی پینا ہے نہ ہی کھانا کھانا ہے۔ خواہش نفس موجود ہے مگر صبر کرنا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ بندگی ہے۔ نفس کو جھکانا اور اس کو قابو میں کرنا ہے۔ روزے کے ذریعے اخلاق کو درست کرنا مقصود ہے۔ اگر روزے کے باوجود ہماری زبان کاٹنے والی ہو، ہمارا لہجہ سخت ہو، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوں، کاروبار میں دھوکہ دیا جا رہا ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ روزے کا اثر صرف ظاہر کی حد تک ہے، نفس تک نہیں پہنچا، دل متاثر نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس معنی میں کہ یہ تمہیں گناہ سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا، نفس کی سرکشی سے بچائے گا، بشرطے کہ اس کی روح کے مطابق رکھا گیا ہو۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ رمضان میں روزہ یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ نماز لوگ دیکھ لیتے ہیں، صدقہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی بندہ چھپ کر کھائے پیے تو کون ہے جو اس کو دیکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب ہر شخص خود سے یہ سوال کرے کیا میرا روزہ میرے اخلاق کو بدل رہا ہے؟ کیا میری نماز میں خشوع اور عاجزی بڑھ رہی ہے؟ کیا میں گناہوں سے بچ رہا ہوں؟ کیا میرا دل نرم ہو رہا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں ہے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر جواب نہیں ہے تو اب بھی وقت ہے اصلاح اور تربیت کا۔ لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رمضان میں ہر شخص یہ عملی تربیتی منصوبہ اختیار کرے، وہ روزانہ جائزہ لے کہ وہ کن گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک گناہ کا انتخاب کرے اور عزم کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ دوسرا یہ کہ روزے میں اور رمضان میں اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرے۔
تیسرا یہ کہ روزانہ تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر اس طرح محاسبہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں اصلاح اور تربیت ممکن ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے روزوں کو صرف بھوک نہ بنا بلکہ ہمارے دلوں میں اس کے ذریعے تقوی پیدا فرما، ہمارے نفس کو اپنا مطیع بنا دے، ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔